عید غدیر کی اتنی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے، جبکہ یہ اعلان تو پہلے بھی ہوا، لیکن کیونکہ یہ ولایت اتنی زیادہ اہم ہے کہ یہ رسول کا تقریباً جو ہے وہ آخری اعلان ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2.5 مہینے بعد تقریباً رسول خدا کی رحلت ہے، رسول خدا کی شہادت ہے، لہٰذا اس کی اہمیت جو ہے اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات ڈسکس کی تھی ہم نے، ساتھ میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یہ ولایت 18 ذی الحج کو ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے سامنے رسول خدا نے اعلان کیا۔ معذرت جو کل بچے لڑکے تھے ان کے لیے تھوڑی سی تکرار ہو رہی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ٹاپک کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں کہ پہلے والے بچے بھی، نئے بچے بھی ساتھ میں آ جائیں، صحیح ہے؟ تو یہ ولایت جو ہے وہ صرف 18 ذی الحج کو رسول خدا نے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی، بلکہ روایت ہے کہ یہ ولایت جماعتات کے اوپر، نباتات کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر، آسمانوں کے اوپر پیش کی گئی، اور یہ ولایت کا اثر یہ ہے کہ جو اس کو جتنی جلدی قبول کرتا ہے خدا اس کو اتنے زیادہ مراتب اور فضیلت عطا کرتا ہے، صحیح ہے؟ جیسے قبول کی 7ویں آسمان نے، سب سے پہلے آسمانوں میں 7ویں آسمان نے قبول کی تو اللہ نے اس کو اپنا عرش بنایا، صحیح ہے؟ زینہا بالعرش۔ اس کے بعد پھر 4تھے آسمان نے قبول کی، فزینہا بالبیت المعمور۔ اس اعتبار سے یعنی جو ولایت کو قبول کرتا چلا جاتا ہے اس کو اللہ جو ہے وہ بلند مقامات عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ پتھروں میں کی، سب سے پہلے عقیق نے قبول کی، تو کتنا ثواب ہو گیا عقیق کا کہ نماز میں انسان جو ہے وہ پہن کے پڑھے نماز کو، جس کے ہاتھ میں عقیق ہو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عقیق ہوتا ہے۔ زمینوں میں ولایت کو پیش کیا تو مکے کی زمین نے قبول کیا سب سے پہلے، تو خدا نے اس کو کیا کیا؟ کعبے سے مزین کیا، یعنی اگر یہ ولایت قبول نہیں کرتی تو کعبہ اس کو نہیں ملتا۔ پھر مدینے کی زمین نے قبول کیا، تو اس اعتبار سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ولایت اتنی زیادہ اہم ہے، یہ عقیدہ، کہ جو جیسے جیسے قبول کرتا ہے اس کو ویسے ہی جو ہے وہ اعلیٰ مرتبہ خدا عطا کرتا ہے۔ حتیٰ بعض ایک روایت ہے، کل اس روایت کو ڈسکس نہیں کیا تھا ہم نے، لیکن یہ بھی روایات میں ہے کہ عالم ارواح میں، عالم ذر میں جو انسانوں کی روحیں تھی، نفوس، تو اس میں پیش کیا گیا، تو جس نے سب سے پہلے قبول کیا اس کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا؟ ان کو اولو العزم نبی بنایا، صحیح؟ 5 اولو العزم نبی ہے نا، سب سے ہائی رینک انبیاء 5 ہیں۔ یہ کون ہے جنہوں نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جنہوں نے قبول کیا ان کو رسول بنایا، پھر نبی بنایا، پھر اہل بیت کا چاہنے والا شیعہ بنایا۔ یہ تمام چیزیں اہم ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک تعلیقہ تھا کل کہ جب یہ ولایت اتنی اہم ہے تو آنے والے ایام اعظم میں ایک روایت بھی پیش کی تھی کہ امام علی کی فضیلت وہ ہیں جس کو سننا، پڑھنا، لکھنا سب کے سبب سے کیا ہے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو انسان کوشش کرے کہ ایسی مجالس میں جائے کہ جس میں امام علی کی فضائل بیان ہو، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا پھر؟ صحیح ہے؟ دیکھیں جب پہاڑ، ایک پتھر ولایت کو قبول کر رہا ہے تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ بلند مرتبہ ہو رہا ہے، کبھی وہ یاقوت بن رہا ہے، کبھی عقیق بن رہا ہے، کبھی سونا چاندی بن رہا ہے، تو جب وہ اتنا قبول کر کے افضل ہو رہا ہے تو اگر ہم بھی سنیں گے تو ہمارا مقام بھی کیا ہوگا؟ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، خاص طور پہ امام علی کے، باقی ائمہ کے بھی، خاص طور پہ امام علی کے، کہ جس کے اگر انسان کی گفتگو میں فضائل نہ ہو تو یہ پھیکی بات ہے، صحیح؟ ایک دفعہ بریانی ہوتی ہے لیکن اس میں مسالہ نہیں ہوتا تو مزہ آتا ہے بریانی میں، صحیح ہے؟ باربیکیو میں مسالہ نہیں ہے تو جتنی بھی اچھی بوٹی ہو مزہ نہیں آئے گا۔ تو مجلس ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اس میں اگر امام علی کے فضائل نہیں ہیں تو رسول کے مطابق کیا ہے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اگر علی کا ذکر نہیں ہے تو مجلس کے اندر زینت نہیں ہے، صحیح ہے؟ یہ ایک جانبی تمام بات ہے۔ دوسری طرف ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے کہ جو آج اب نئی بات ہے، صحیح ہے؟ کل کے دوستان نے والی باتیں سنی ہوئی تھی دوستوں نے، اب ایک نئی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ عید قدیر لہٰذا تمام عیدوں کے اندر افضل ترین عید ہے، اور اس کے بارے میں کچھ روایات ہیں جو آپ کو سنانی ہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب کسی بھی خوشی کو مناتے ہیں تو ہمارے یہاں خوشی منانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت مائنس خوشی، خوشی میں عبادت نہیں ہوتی ہمارے یہاں، صحیح ہے؟ شادی ہو رہی ہے تو نماز پڑھیں گے؟ ارے نماز کون پڑھے گا، شادی ہو رہی ہے، صحیح ہے؟
تو ہمارے خوشی کے اندر خوشی کے منانے کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت نہیں ہوگی، صحیح ہے، گانے ہوں گے، اس قسم کی چیزیں ہوں گی. جبکہ اہل بیت پہ خوشی منانے کا طریقہ کوئی اور ہے. ان کے یہاں ایک تو خوشی اچھے کپڑے پہننا، یہ بھی طریقہ شامل ہے، اور خاص طور پہ خوشی کے اندر عبادت زیادہ ہوتی ہے. کیوں زیادہ ہوتی ہے عبادت؟ خوشی میں عبادت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ احسن. پئیں گے آپ میں سے کوئی؟ خوشی میں اللہ کا شکر مزید بڑھ جاتا ہے. صحیح ہے. جب خوشی آئے گی تو اب تو اللہ کی نعمت کی وجہ سے خوشی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ خوشی ہمارے پاس اپنی طرف سے آ رہی ہے. تو جب اللہ کی نعمت ہمیں مل رہی ہے تو اس میں عبادت ہماری مزید بڑھ جائے گی. اب امام علی کی ولایت کا اعلان کا دن ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. ایک امام صادق کے شاگرد کا واقعہ ہے، غلام کا. ایک شخص تھا، بہت امیر تھا، بہت پیسے والا تھا، اور امام کا چاہنے والا بھی تھا. امام کی خدمت میں آیا، امام سے ملاقات ہوئی، واپس جانے لگا. تو غلام جو تھا وہ اس کو چھوڑ رہا تھا، یعنی ہوتا ہے نا کہ واپس آتے ہیں اور خداحافظ کرتے ہیں. تو اس نے غلام سے کہا کہ ایک ڈیل کرتے ہیں. تو کیسی ڈیل ہے؟ کہ میری جتنی مال و دولت ہے وہ سب تمہیں دوں گا. صحیح ہے. بدلے میں تمہیں کیا دینا ہے کہ یہ جو نوکری تم کر رہے ہو امام کی، غلام تم ہو، یہ مجھے سیٹ دے دو، اور میرا جتنا بزنس ہے، بہت پیسے والا آدمی تھا یہ، جتنا میرا بزنس ہے سب تمہیں دے دوں گا. تو تھوڑی دیر تک تو یہ سوچتا رہا، بہت بڑی ڈیل ہے، کئی لاکھ دینار مل جائیں گے اس کو، بزنس بنا بنایا مل جائے گا. ایک طرف یہ غربت کی زندگی ہے جو گزار رہا ہے. لیکن پھر سمجھ میں آیا کیا کہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. صحیح ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ امام علی کی وجہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نعمت پہ خدا کا شکر ادا نہ کیا جائے؟ صحیح ہے. یہاں تک کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ہم ان سے سوال کریں گے، ان سے سوال کیا جائے گا تم لوگوں سے. کس چیز کے بارے میں؟ نعمت کے بارے میں. اس آیت میں نعمت سے مراد بھی کیا ہے؟ ولایت ائمہ علیہم السلام. کون سی آیت ہے بتا سکتے ہیں؟ کون سی سورہ کی آیت ہے؟ سورہ تکاثر کی آخری آیت. صحیح ہے. کہ جہاں پہ اللہ نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم تم سے قیامت کے دن میں سوال کریں گے نعمت کے بارے میں. کئی روایات موجود ہیں کہ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ ائمہ علیہم السلام کی ولایت مراد ہے. تو سب سے بڑی نعمت جس کے بارے میں قیامت میں بھی سوال ہے وہ ائمہ علیہم السلام کی ولایت ہے. تو جب یہ نعمت ملی ہو، اس نعمت کے ملنے کا اعلان ہوا ہو، تو کیا شکر نہیں بنتا؟ شکر تو بنتا ہے. جب دو ہمیں جو ہے وہ ایک گاڑی مل جائے تو اس گاڑی کے اوپر ہم شکر ادا کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اتنی بڑی نعمت ملی ہو تو اس پہ کیسے شکر ادا نہ کریں؟ تو جب یہ دن آتا ہے تو ہماری عبادتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مزید اضافہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو روایت ہے، اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا راوی نے، کہا کہ کیا مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ، جمعہ اور عید الفطر کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ یعنی کوئی ایسی بھی عید ہے جو ان عیدوں کے علاوہ مسلمانوں کے لیے عید ہوتی ہے؟ تو امام نے کہا نعم اعظمها حرمتاً، ہاں ایک عید ہے، اور یہ ایسی عید ہے جو ان تمام عیدوں سے اپنی عزت میں، اپنی حرمت میں کیا ہے؟ افضل ہے. راوی حیران ہوا، اور راوی نے حیران ہونے کے بعد سوال کیا، کہا کہ ایو عید ہوا، کہ مولا وہ کون سی عید ہے جو ان تمام عیدوں سے زیادہ کیا ہے؟ افضل ہے. تو کیا جواب دیا کہ الیوم الذی نصب فیہ رسول اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول خدا نے امیر المؤمنین کو نصب کیا تھا. صحیح ہے. یہ ہوتا ہے صرف اعلان کرنا. ایک دفعہ میں نے کیا کیا، آپ لوگوں کو بتا دیا کہ 5 بجے چھٹی ہو جائے گی. صحیح ہے. ایک دفعہ میں نے یہاں پہ لکھ کے امبوز کرا دیا 5 بجے چھٹی ہو جائے گی. صحیح. ایک دفعہ بول دوں تو چینجنگ پاسبل ہے، لیکن میں نے دیوار پہ کیا کر دیا؟
نصب کر دیا، امبوز کر دیا کہ جو آنے والا ہے، جب آنے والا ہے اس کو پتہ چل جائے 5 بجے کیا ہے، چھٹی۔ امیر المؤمنین کی ولایت کو صرف رسول خدا نے اعلان نہیں کیا، بلکہ امیر المؤمنین کی ولایت کو نصب کر دیا لوگوں کے درمیان۔ ایسا اعلان کیا، اس طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ اب اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کون سا مقام ہے؟ مقام ہے ولایت امیر المؤمنین۔ اور پھر جو روایت ہے، صرف اعلان نہیں کیا تھا بلکہ 3 دن تک لوگوں سے بیعت لی تھی۔ صحیح، حتیٰ خواتین سے بیعت لی تھی۔ خاتون کیسے بیعت کی تھی؟ خاتون تو ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتی، تو کیا کیا تھا؟ ایک جو ہے وہ ظرف منگایا جس میں پانی بھرا، ایک طرف امیر المؤمنین ہاتھ رکھتے تھے، دوسری طرف خاتون ہاتھ رکھتی تھی۔ یعنی مرد ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے، اور خاتون ہے تو اس طریقے سے حجاب کے ساتھ بیعت کرے، لیکن امیر المؤمنین کی بیعت کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ تو رسول خدا نے امیر المؤمنین کو نصب کیا۔ پھر راوی نے سوال کیا کہ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اتنا عظیم دن ہے، امیر المؤمنین کو اللہ کے رسول نے نصب کیا ہے، لوگوں کے درمیان آپ کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اتنی نعمت کا دن ہے، اتنی خوشی کا دن ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کا بیان کیا کہ الصیام، روزہ رکھے انسان، والعبادہ، عبادت کرے اس دن، والذکر لمحمد وآل محمد، اور محمد و آل محمد کا ذکر کرے، درود بھیجے آل محمد کی ذات پر۔ یعنی زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کا انسان کیا کرے؟ ذکر کیسے ہوگا؟ درود پڑھ کے، اور محفل، صحیح، جشن کر کے، میلاد کر کے، اہل بیت کے بارے میں فضائل سن کے، ان کے بارے میں اشعار سن کے، یعنی جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے وہ انسان کرے تو اس سے کیا ہوگا؟ صحیح، ثواب میں اضافہ ہوگا۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ اس دن اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو، علی علی ہو اس دن، صحیح ہے۔ پھر بیان کیا، والصلاۃ علیہم، ان کا ذکر کریں، ان کے اوپر درود بھیجیں۔ وأوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المؤمنین ان يتخذ اليوم ذلك اليوم عیدا، اور اللہ کے رسول نے امیر المؤمنین کو اس بات کی وصیت کی کہ اس دن کو بطور عید منائیے گا، یعنی خوشی کا دن جو ہے اس دن کو آپ منائیے گا۔ پھر امام نے بیان کیا کہ اسی طریقے سے ہر نبی نے یہ کام کیا کہ جب بھی کسی نبی نے اپنے وصی کی جانشینی کا اعلان کیا تو اس دن کو بطور عید منایا۔ میں نے کل یہ بات کی تھی کہ اس کو جانشین بنانے میں اہمیت کس بات کی ہے؟ یاد ہے کس بات کی اہمیت ہے؟ ہاں، امر ہدایت باقی رہتا ہے، یعنی جس چیز کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے وہ چیز باقی رہے گی، کس کی وجہ سے؟ ولایت علی کے سبب سے، صحیح ہے۔ اور رسول خدا دنیا سے چلے جائیں تو ہدایت کیسے ہوگی؟ ہدایت تو ہو ہی نہیں پائے گی۔ تو یہ ہدایت کس طریقے سے باقی رہے گی کہ جب امام رسالت کے بعد امامت آگے بڑھے گی تو دین باقی رہے گا۔ ایک اور روایت ہے ہمارے پاس اسی اعتبار سے کہ اس دن روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ کتنا ثواب ہے؟ بہت سارا ثواب ہے۔ تھوڑا سا ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے؟ کتنا زیادہ؟ ہاں، روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ صیام یوم الغدیر خم، کہ جو غدیر خم کا روزہ ہوتا ہے اس دن، عید غدیر کے دن، یہ کتنا افضل ہوتا ہے۔ یعدل عند اللہ عز وجل فی کل عام 100 حجہ و عمرہ، یہ عید غدیر کے دن روزہ رکھنا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ 100 حج کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک حج کتنے لاکھ کا ہے حج آج کل؟ ہاں، 25-30 لاکھ۔ 25-30 لاکھ الگ ہیں، گرمی میں جا کے کعبے کے 7 چکر لگانا الگ ہے، پھر صفا و مروہ کے درمیان بھاگنا الگ ہے، عرفات میں، منی میں رات اور دن بھر گزارنا وہ الگ ہے۔ کتنی زحمت ہے نا زحمت۔
اور ایک انسان میکسیمم کتنے حج کر لے گا؟ جتنی اس کی عمر ہوگی. عمر میں بھی بچپن سے تو نہیں کرے گا, بالغ ہونے کے بعد سے لگائیں. تو اگر 100 سال بھی کسی کو عمر ملتی ہے تو کتنے حج کر لے گا میکسیمم؟ 85, بہت زیادہ بھی لگا لیں, تقریباً 85, اور تھوڑا پہلے بالغ ہو جائے تو 86, 87. کتنے حج کا ثواب ملے گا اس کو؟ 100 حج کا. صحیح ہے, تو 25 کروڑ روپے تو ایسے ہی بن گئے. اچھا, حج کے ساتھ عمرے کا ثواب الگ ہے نا. زحمت تھوڑی کیا اس نے, وہاں پہ جا کے اتنی زحمت کرنا, سارے کام کرنا. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف غدیر کے دن روزہ رکھ رہا ہے, تو خدا اس کو 100 حجوں کے ثواب دے رہا ہے, 100 عمرے کا ثواب دے رہا ہے. اچھا, حج بھی کیسا حج؟ ایک دفعہ حج ہوتا ہے, انسان کا قبول نہیں ہوا, تمام زحمتیں کی, اللہ نے قبول نہیں کی. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اگر قبول نہیں ہو تو پھر ثواب ملے گا؟ تو پیسہ الگ لگا, زحمت الگ لگی, گرمی کو الگ برداشت کیا, لیکن ثواب بھی حج کا. نیت صاف نہیں تھی, لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا, حاجی صاحب ہو جاؤں گا اس کے بعد. تو صحیح ہے, تو نہیں ہوگا قبول. اللہ کوئی محتاج ہے کہ ہمارے حج کا؟ کوئی محتاج نہیں ہے, چاہے تو قبول کرے, چاہے تو قبول نہ کرے. لیکن یہ جو حج ہے, 100 حج اور 100 عمرے ہیں, کیسے ہیں کہ مبرورات, متقبلات, یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ حج ہیں. 100 حج وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ. تو اگر اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں تو جو یہ آپ 100 حج کہہ رہے ہیں, اس کے بعد حج کرنے جو حج واجب ہوتا ہے وہ حج واجب بھی ہے؟ واجب پھر یہ ثواب ملے گا. یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرن آواز نہیں آتی, وہ یہ آواز آ جائے گی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں. جب قیامت میں جائیں گے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 100 حج بھی ہوں گے. کیا میں نے تو کب حج کیا ہے؟ میں نے تو حج کیا ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں, وہ آپ نے غدیر کے دن جو روزہ رکھا تھا. آپ کہیں گے میری تو ایج ہی 45 میں دنیا سے چلا گیا تھا, 100 حج کا ثواب کیسے آ گیا؟ کہا وہ غدیر کے دن روزہ رکھا تھا نا, اس کا ثواب ہے. یہ واجب اپنا رہے گا. 25 لاکھ پھر بھی خرچ کرنے پڑیں گے. صحیح ہے. اچھا, اور پھر کہا کہ یہ جو ہے وہ ہوا عید اللہ الاکبر, اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. کل میں نے روایت پیش کی تھی, مفہوم روایت بتایا تھا. کیا کہ ایک دفعہ منکر توحید ہے, منکر نبوت ہے, اور منکر ولایت علی ہے. سب سے زیادہ عذاب کس کو ملے گا؟ صحیح ہے, روایت ہے ہمارے پاس, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں. صحیح ہے, صحیح ہے. سب سے زیادہ ثواب, سب سے زیادہ عذاب کس کو ملے گا؟ منکر ولایت علی کو. صحیح ہے. تو جب اس کو سب سے زیادہ عذاب ملے گا تو سب سے بڑی عید بھی کون سی عید ہوگی؟ جس میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. تو کیا کہا ہوا؟ عید اللہ الاکبر, اللہ کی سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ عید غدیر. اور پھر بیان کیا, صوم عید یوم غدیر خم کفارۃ 60 سنہ. جو شخص غدیر خم کے دن یعنی عید غدیر کے دن روزہ رکھتا ہے, اس کا ثواب کتنا ہے کہ 60 سالوں کے روزوں کے کفارے کا جو ہے وہ سبب یہ بنتا ہے. یعنی انسان کے اتنے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. یہ 100 حج 100 عمرے کا ثواب اپنی جگہ اور گناہ اپنی جگہ معاف ہو رہے ہیں. صحیح ہے. یہ تمام ثواب ہے کس کا؟ عید غدیر کے روزے کا. رکھیں گے پھر نہیں رکھیں گے؟ اچھا, پکی بات ہے. ایک اور روایت میں ہے, کچھ روایت ہیں اس کے بعد پھر باتیں کرتے ہیں. امام سے سوال کیا راوی نے, صحیح ہے, کہ کم للمسلمین من العید, کہ مسلمانوں کے لیے کتنی عیدیں ہیں. سوال کیا کس سے؟ امام سے. اچھا, اس زمانے میں بھی ایسا لگتا تھا لوگوں کے ذہن میں عید غدیر الگ سے بطور عید نہیں تھی. جیسے آج بھی آپ دیکھیں تو عید فطر تو ہم باقاعدہ مناتے ہیں, بقرہ عید بھی مناتے ہیں, لیکن غدیر کی عید جو ہے وہ خاص ایک افراد مناتے ہیں, شیعہ افراد مناتے ہیں. مسلمانوں کے یہاں تم کو پتہ ہی نہیں ہے عید غدیر میں کیا ہوا, جاننا بھی نہیں چاہتے. پتہ چل جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. صحیح, تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. تو شیعہ افراد مناتے ہوں گے اس دن کو, لیکن باقی افراد نہیں مناتے. تو اس نے امام سے سوال کیا کہ مولا کتنی عیدیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے ہیں؟ امام نے کہا 4 آیات, 4 عیدیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے ہیں. تو حیران ہوا, 4 عیدیں ہو گئیں.
کہا کہ ہمیں جو عید معلوم ہے وہ کون سی ہیں؟ 2 عیدیں تو معلوم ہیں ہمیں، کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 عیدیں تو سب مناتے ہیں، اور جمعے کے دن کو بھی عید کے طور پہ مسلمان مناتے ہیں۔ عید کے طور پہ یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے، تو اس کو بھی بطور خوشی مناتے ہیں۔ لیکن یہ چوتھی عید کہاں سے آ گئی؟ صحیح ہے، راوی سوال کر رہے ہیں مولا یہ چوتھی عید کہاں سے آ گئی؟ نہیں، کون سی عید ہے یہ؟ صحیح ہے، امام سے تو نہیں بولے گا چوتھی عید کہاں سے آ گئی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ اعظمھا و اشرفھا، یہ جو چوتھی عید ہے کہ تمام عیدوں سے سب سے زیادہ عظمت رکھنے والی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں شرف رکھنے والی ہے، یعنی تمام عیدیں اپنی جگہ، یہ عید میں نے کل روایت کا ایک مفہوم پیش کیا تھا کہ یہ جو عید ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے چاند 14ویں کا چاند ہوتا ہے، جب اس کی روشنی ہوتی ہے تو ستاروں کی روشنی نہیں آتی، اتنی تیز روشنی ہوتی ہے اس کی۔ کہا کہ یہ عید کی روشنی باقی عیدوں کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے باقی عیدیں ستارے اور یہ چاند۔ یہ امام صادق علیہ السلام۔ عید مباہلہ بھی عید ہے لیکن اس کی نسبت اس عید کی نسبت ویسی نہیں ہے، نہیں 4 عیدوں میں اس کو شمار نہیں کیا۔ اچھا، کہا کہ یوم ثامن عشرہ من شہر ذی الحج، 18 ذی الحج کا دن جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ باشرف، سب سے زیادہ با عزت ہے۔ کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے رسول نے امیر المؤمنین کو بطور علم نصب کیا تھا۔ پہلی روایت کی اس میں صرف کہا تھا کہ نصب کیا، اس روایت میں کیا کہا کہ بطور علم نصب کیا۔ علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی لشکر ہوتا ہے اس میں فرنٹ کے اوپر ایک علم رکھا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے نشانی۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے یہ کون سا لشکر ہے، اس کا کس سے تعلق ہے، صحیح ہے۔ میں بالفرض اب 2 لشکر آپ نے سامنے آئے اور پتہ کیسے لگے یہ ہمارے والے ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ فلیگ کے ذریعے سے نا، جو فلیگ ہوگا وہ سائن ہوگا۔ جیسے آپ سفر کر رہے ہیں کسی رستے میں، آپ کو کوئی نیا شخص ملا، کبھی کون سے ملک کا اپنا پاسپورٹ دکھائے گا تو پاسپورٹ پہ کیا بنا ہوا ہوگا؟ اس ملک کا ایک فلیگ چھوٹا صحیح سائڈ میں بنا ہوا ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں گے اس فلیگ سے یہ کون سا ہے، کس ملک کا جو ہے وہ یہ شہری ہے، علامت ہوتی ہے یہ۔ اسلام کی علامت کے طور پہ کس کو قرار دیا؟ امام علی کو، صحیح ہے۔ امام علی کو اسلام کے علامت کے طور پہ رسول خدا نے کیا کیا؟ غدیر خم کے دن جو ہے وہ قرار دیا کہ اب اس کے بعد یہ سوال ختم ہو جائے کہ اسلام کی علامت کیا ہے، سچا اسلام کہاں پہ ہے، وہ دین کہاں پہ ہے کہ جہاں پہ رسول خدا کے پیروکار موجود ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے پاس روایت ہے لو سلک الناس بواد وسلک علی بواد، کہ اگر لوگ ایک وادی پہ ایک رستے پہ چلنے لگے اور دیکھو کہ علی ایک دوسرے رستے پہ چل رہے ہیں تو اس راستے کو نہ اختیار کرنا جہاں پہ دوسرے جا رہے ہیں، صحیح ہے۔ سارا مجمع ایک جانب جا رہا ہے، علی ایک جانب جا رہے ہیں، ہمیں کس جانب جانا ہے؟ کیونکہ اسلام کی نشانی کون ہے؟ علی ہے، صحیح ہے۔ تو جس فرقے میں علی نہ ہو اس فرقے میں اسلام کس فرقے میں ہوگا؟ کیونکہ علی علامت ہے کس کی؟ اور کیا مزیدار بات ہے کہ غدیر قم کے دن اسلام کی نشانی کے طور پہ نصب کیا اور خدا علی کے چاہنے والوں کے لیے ایک علم قرار دے گا قیامت کے دن، صحیح ہے، علم لوا قرار دے گا، لواء الحمد۔ وہ کس کے لیے ہوگا؟ علی کے چاہنے والوں کے لیے ہوگا، کہ جس کا کام یہ ہوگا کہ جو قیامت کی تپش ہوگی، قیامت کے دن عذاب الہی ہوگا کہ بہت زیادہ تپش ہو رہی ہوگی، اور جو اس علم کے سائے میں آ جائے گا وہ اس تپش سے کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو افراد ہوں گے ان کے اوپر سورج کی شدید تپش ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ اس دن جو ہے وہ روزہ رکھو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کا شکر۔ روزہ کیوں رکھو؟ اللہ کا شکر کرنے کے لیے، اس بات کا شکر کرنے کے لیے تو نے ہمیں علی جیسی نعمت عطا کی ہے۔ علی سے بڑھ کے کیا نعمت ہوگی؟ علی کی ولایت سے بڑھ کے کیا نعمت ہوگی ہمارے لیے؟
تو علی کی ولایت کے اوپر گویا شکر کرنے کے لیے کیا کرو؟ روزہ رکھو. اور اللہ کی حمد کرنے کے لیے کیا رکھو؟ روزہ رکھو. اس روزے کے ذریعے سے ایک جانب اللہ کا شکر ادا ہوگا، ایک دوسری جانب اللہ کی حمد ہوگی. صحیح ہے. اور کہا کہ انہو اہل ان یشکر کل ساعۃ، خدا اس بات کا اہل ہے کہ ہر لمحے اس کی شکر کیا جائے. صحیح ہے. خوب. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ امام علی کی ولایت کتنی زیادہ اہم ہے. غدیر یوم غدیر یعنی جو عید غدیر ہے وہ کتنی زیادہ اہم ہے.